بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 16 ستمبر کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یمن میں حوثیوں سے یہ درخواست کی کہ وہ یمن کے شہر مارب جو کہ یمنی حکومت کے کنٹرول میں ہے پر قبضہ نہ کریں. اور اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ یمن کے اصل میں حالات اس وقت اتنے گمبھیر ہیں کہ اس کے اوپر تو ہم بعد میں بحث کریں گے، لیکن پہلے ہم ڈاکٹر فاروق اسد سے یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیوں انہوں نے کہا، اور اس گزارش کے پیچھے ایک سعودی حکومت کا بھی کیا ہاتھ ہے، اور کیا پاکستان کے مفادات واقعی یمن میں حوثیوں کی اس کارروائی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک رکھتے ہیں یا نہیں؟ جی ڈاکٹر فاروق اسد. یہ اس میں ویسے یہ غیر معمولی چیز تھی کہ آپ حوثیز کو یہ کہیں کہ وہ قبضہ نہ کریں. وہ کیوں قبضہ نہ کریں؟ اگر وہ جنگ جیت رہے ہیں تو اب وہ ایک بہت اہم شہر ہے، اگر اس پہ وہ قبضہ ان کا ہو جاتا ہے، وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، لگاتار بڑھ رہے ہیں پچھلے ہفتوں اور دنوں میں، تو پھر ان کا جو شمالی یمن ہے وہ تمام کا تمام کے قبضے میں آ جاتا ہے. اور پھر وہ اسٹریٹجیکلی بھی ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ وہ سعودیز کے لیے بہت سنجیدہ خطرہ وہ پیدا کر سکتے ہیں، اور ساؤتھ میں بھی وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں. اس میں ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ جب جیسے آپ نے کہا ہمارے وزیر خارجہ نے یہ حوثی سے اپیل کی، حوثی تحریک سے اپیل کی، 2 دن پہلے انہوں نے سعودی نائب وزیر خارجہ سے فون پر گفتگو کی. اب بات یہ ہے کہ یا سعودیز نے ان کو کہا، سعودیز نے کیوں کہا کہ آپ حوثیز کو کہیں؟ اتنی ڈیسپریشن ہے، اس کا مطلب ہے سعودیز اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں. پاکستان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا بنتا ہے، وہ ایسے بنتا ہے کہ پاکستان نے جب یمن کا معاملہ شروع ہوا تھا اور سعودی عرب نے پاکستان کو کہا تھا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر یمن کے اوپر حملہ آور ہو، تو پاکستان نے وہاں پہ اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے، آپ بات چیت کے ذریعے یہ معاملات طے کریں. اور اس وقت یہ خبریں آئی تھیں کہ یمن کے لوگ، تمام لوگ، چاہے کسی دھڑے سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ پاکستان کا ان سے وہ بہت خوش تھے اس بات پہ، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گڈ ول ہے تو سعودی اس گڈ ول کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان سعودیز کو بھی پیغام دے رہا ہے. اگر سعودی وزیر خارجہ سے بات نہیں ہوئی کہ دیکھیے ہم حوثی سے بھی بات کر سکتے ہیں، اگر آپ ان دھڑوں سے بات کر سکتے ہیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف جا رہے ہیں تو ہم بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کی. انہوں نے دیکھیے 2015 سے یہ لگاتار بمباری کر رہے ہیں، یہ اور یو اے ای مل کے حوثی تحریک کے اوپر لگاتار، اور ہر قسم کے ظلم وہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو پہلے سے اتنا غریب ملک ہے اس کو مزید بحال کر دیا، بدحال بلکہ کر دیا ہے. جی ڈاکٹر فاروق ہیومن رائٹس اس کے اوپر مزید بحث سے پہلے 2-3 چیزیں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ضروری ہے کلیریفائی کرنا. ایک تو یہ کہ یمن جو آبادی کے لحاظ سے 30 ملین کا ملک ہے اور غریب ملک ہے مشرق وسطیٰ کے اندر سب سے زیادہ، جبکہ جن لوگوں نے اس کے اوپر اس کے اندر مختلف شورش زدہ گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں میجر یو اے ای اور سعودی عربیہ ہے، اور ایک مفروضہ ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے حوثیز کو نارتھ. میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا ایک سیکنڈ کے لیے. ایران کے اوپر تو یہی ہے نا کہ وہ حوثیز کی مدد کر رہے ہیں، لیکن سعودی عرب اور یو اے ای تو نفس نفیس وہاں موجود ہیں، وہ جہازوں سے بمباری کر رہے ہیں، ان کے ٹروپس وہاں پہ ہیں اور باقاعدہ وہ حصہ لے رہے ہیں اس لڑائی میں. تو فرق ہے نا دو چیزوں میں. جی بالکل. اچھا یہاں پر دوبارہ سننے والوں کے لیے، کیونکہ یمن ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر لوگوں کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے کہ وہاں حوثی ایک تحریک چل رہی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کے اندر کے جو ڈائنامکس ہیں اس کے اندر اور بھی دھڑے، جس میں داعش بھی ہے، جس میں القاعدہ بھی ہے، ایس ٹی سی کا ایک گروپ بھی ہے، اس کے علاوہ ہادی کی گورنمنٹ علیحدہ سے ہے. تو اس کو ڈائنامکس کو کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. اس وقت یمن کے 2 حصے فوکس آف اٹینشن ہے پوری دنیا کی، ایک ہے نارتھ یمن اور ایک ہے ساؤتھ یمن. یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے نارتھ اور ساؤتھ یمن ہمیشہ سے ایک ہی یمن کا حصہ نہیں تھے. یہ 1967 میں جب برطانیہ کا انخلا ہوا تو ساؤتھ یمن ایک علیحدہ حیثیت میں قائم تھا جہاں علیحدہ حکومت تھی، اور نارتھ
جو یمن ہے وہاں علیحدہ حکومت تھی. جیسے آپ نے کہا کہ برطانیہ کی حکومت تھی ساؤتھ یمن پہ اور نارتھ یمن پہ امام یحییٰ اور ان کے بیٹے جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے. اس کے بعد جب امام کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے اپنی ایک طرز حکومت بنا لی جس کا کوئی تعلق نہیں تھا برطانیہ کے یمن کے ساتھ. جب وہ آزادی ان کو ملی جیسے آپ نے کہا 67 میں تو وہ ایک علیحدہ ملک کے طور پر آزادی ملی. نارتھ جو ہے وہ علیحدہ رہا, ساؤتھ علیحدہ رہا. 1990 میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو یکجا کیا اور یہ ایک یمن بن گیا. لیکن ان کی ثقافت, ان کا جو سیاسی ڈھانچے, ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے. جس طرح ان کے دو حصے ہیں اسی طرح وہ مختلف ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر کیا ہوتا ہے, عرب اسپرنگ آتی ہے. وہ لہر کیا تھی؟ وہ لہر تھی کہ جو 20 سال 30 سال سے حکمران بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف ایک بغاوت تھی اور عوام جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے. جہاں وہ مصر میں نکلے, ٹونیشیا میں نکلے اور بحرین میں نکلے اور ملکوں میں نکلے, اسی طرح وہ یمن میں بھی نکل آئے. یمن کے اندر ایک تحریک حکومت کے خلاف جو اس وقت صالح کی حکومت تھی اس کے خلاف شروع ہو گئی اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ بے روزگاری بڑھ گئی, کرپشن کے الزامات تھے صالح کی گورنمنٹ کے اوپر. اس وجہ سے یہ تحریک آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی. لیکن اس ساری تحریک کے ساتھ صالح کی حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا اور اس کی جگہ ہادی جو ہے وہ حکومت میں آ گیا. ان سے صالح جو تھا اس نے سختی کی لوگوں پہ ضرورت سے زیادہ, اس میں کافی لوگ مارے بھی گئے. اس سے احتجاج بڑھتا گیا اور زیادہ سے زیادہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے, جس کے نتیجے میں صالح کو اقتدار سے اترنا پڑا اور اس نے اپنے نائب صدر ہادی کو صدر بنا دیا. صالح نے یہ کیا کہ اس نے حوثیز کے ساتھ الائنس بنایا. اس نے حوثیز کے ساتھ الائنس کیا, لیکن وہ الائنس زیادہ دیر نہیں چلا. جیسے ہی اس نے الائنس توڑا 2014 میں تو اس وقت حوثیز نے اس کو قتل کر دیا. اس کو جب قتل کر دیا تو سعودیز پہلی مرتبہ 2015 میں اور یو اے ای نفس نفیس اس لڑائی میں کود پڑے اور انہوں نے آ کر بمباری شروع کر دی حوثیز کے اوپر, یہ الزام لگا کے کہ یہ ایران اس کو مدد حاصل. اور وہاں پہ پھر دو حصوں میں پھر سے یمن تقسیم ہو گیا. جو شمال ہے وہ حوثیز نے اپنے قبضے میں لے لیا, جو جنوب ہے اس میں پرو سعودی اور پرو یو اے ای گروپس جو ہیں انہوں نے اقتدار سنبھال لیا. ہادی دوڑ کر صنعا سے عدن چلا گیا اور اس کو اپنا عارضی دارالخلافہ اس نے بنا دیا. اچھا ڈاکٹر فاروق حسین, یہاں پر میرا ایک سوال ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یمن میں میجر ایکٹر دو ہیں, ایک ہادی کی گورنمنٹ اور ایک حوثیز, لیکن بہت سارے اور فیکٹرز بھی وہاں سامنے آئے ہیں. جس طرح ہم نے ایس ٹی سی کا ذکر کیا ہے جو یمن میں ایک علیحدہ ریاست اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے ساؤتھ کی طرف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اور جس طرح داعش ہے, جس طرح القاعدہ کے وہاں پر کچھ پاکٹس بھی ہیں, تو یہ ہم صرف حوثیز کے نظریے سے نہیں سمجھ سکتے یمن کی کمپلیکس سچویشن کو؟ نہیں, دیکھیے جو آپ نے بات کی نا القاعدہ کی اور داعش کی, وہ پاکٹس ہیں, وہ مین پلیئرز اب نہیں رہ گئے. پہلے یہ ہوتے تھے, اب نہیں رہ گئے. اب جو آپ نے کہا نا ایس ٹی سی ایک علیحدگی پسند تحریک ہے جو چاہتی ہے کہ جنوب کا جو یمن ہے اس کو پھر سے ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے. لیکن اس کے خلاف ہادی کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک, چاہے سول وار ہو رہی ہے اب پریکٹیکلی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ساؤتھ میں ہو رہا ہے. یہ ساؤتھ میں, نارتھ کو آپ بھول جائیں فی الحال. نارتھ کو آپ اس لیے بھول جائیں کہ وہاں حوثیز نے قبضہ اپنا جماعت پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, بالکل وہ پوری طرح کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ ان کا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ان کے ساتھ اگر تعلق ہے تو ان کا سعودیز کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق بن گیا ہے, کیونکہ نارتھ میں نارتھ کی سرحد ملتی ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو حوثیز ہیں وہاں جو ان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں سعودی عرب پہ, اور سعودی عرب کے اندر جا کے وہ حملے بھی کرتے ہیں. جو ساؤتھ ہے وہاں پہ پرو سعودی اور پرو جو یو اے ای کے گروپ ہیں وہ موجود ہیں. لیکن اس وقت لڑائی اگر ہو رہی ہے عملی طور پر تو وہ سعودی عرب اور یو اے ای ایک طرف اور حوثی تحریک دوسری طرف. لیکن حال ہی میں یہ ہوا, ویسے 2014 میں بھی ہوا تھا, لیکن ابھی حال ہی میں یہ ہوا کہ جو ایس ٹی سی ہے اس نے علیحدگی کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ ہادی کے خلاف کیا.
اور جی ہادی نے الزام لگایا کہ یہ UAE کی شہر کے اوپر کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا، عدن کے علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیا، اور ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سکوتا جو ایک جزیرہ ہے عربین سی میں اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا UAE کی مدد سے. باقی جو معاملات ہیں وہ تو پھر سعودی اور UAE نے میٹنگز بلائیں اور انہوں نے تصفیہ کروا دیا دونوں گروپوں میں، اور ایک جو شیئرنگ کا بیس ہے، یعنی برابر کی لیول پہ آپ حکومت کریں گے. لیکن جو لیکن وہ سکوتا کامیاب تو نہیں ہوا. نہیں، وہ ہے ابھی تک ہے، لیکن جو سکوتا آئی لینڈ ہے، جزیرہ ہے، وہاں پہ پرو UAE کی گروپ ہی موجود ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی سال پہلے UAE نے اپنے ٹروپس واپس بلا لیے تھے یمن سے، اور صرف سعودی رہ گئے تھے. اور چونکہ UAE نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اپنے فوجیوں کو وہاں رکھنے کی بجائے ہم کسی گروہ کو، کسی گروپ کو وہاں کے اس کی ہم امداد کرتے ہیں، جو انہوں نے کی. اب مسئلہ جو بگڑا ہے زیادہ ہمارے لیے پاکستان وہ یہ ہے کہ جزیرے پہ تو انہوں نے ان کا قبضہ کر لیا، لیکن ان کی پھر اسرائیل کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اور جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو کئی سالوں سے تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ یہ کر رہے تھے آپس میں، اس میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس جزیرے کے اوپر یہ لسننگ ڈیوائس لگائیں گے استعمال کیا جائے گا سرویلنس کے لیے پاکستان کی طرف. دیکھیں پاکستان کی طرف یا کوئی بھی ہو، اب بات یہ ہے کہ پاکستان صرف وہ پاکستان نہیں ہے جو ہماری زمین ہے. ٹھیک ہے. پاکستان ساؤتھ کی طرف 200 ناٹک مائلز ہمارا سمندری جو حدود ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، جس کو اکنامک زون کہتے ہیں. یہ 82 میں جو لا آف سی ہوا تھا اس کے تحت اگر وہ یہ پوزیشن بنتی ہے، اگر تو صرف یمن ہونا تو یمن تو پھر مشرق کی طرف 200 میل جائے، وہ نارتھ کی طرف تو نہ جائے نا. لیکن چونکہ وہ جزیرہ موجود ہے تو اس لیے جزیرے وہ نارتھ کی طرف جائے گا. جب وہ نارتھ کی طرف جائے گا تو اس کی جو 200 میل کی ناٹک مائلز ہے، پاکستان کی 200 ناٹک مائلز ہے، وہ قریب آ جائیں گی. اور پھر وہ پاکستان بالکل اگر آپ نقشہ دیکھیے تو وہ سیدھ میں ہے، اس کے سیدھا آپ جائیں تو وہاں پہ یہ جزیرہ ملتا ہے. تو پاکستان کی نہ صرف سیکیورٹی کے اوپر بہت سے سوالات ہیں اس معاملے کے حوالے سے، بلکہ چین کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ تشویش کا باعث. اگر تو صرف UAE ہوتا نا چلو پھر کوئی بات نہیں تھی، لیکن UAE جب اس کو لے آیا ہے اس کو اسرائیل کو، اب وہ بھی یمن کے اندر لے کے آیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کھیل زیادہ دیر اس لیے نہیں چلے گی کہ ترکی نے بھی اس کو وارننگ دی ہوئی ہے UAE کو کہ آپ ہمیں لیبیا سے فارغ ہونے دیں تو پھر ہم آپ سے 2 ہاتھ کریں گے یمن میں بھی. آپ لیکن ہم نے دیکھا ہے UAE نے جو اسرائیل کے ساتھ ابھی یہ جو ڈیل کی ہے اس سے آلریڈی اس کے اوپر اتنا کرٹیسزم جاری ہے کہ یہ والی موو تو فردر اس کے لیے ہاسٹیلٹیز کریٹ کرے گی. باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں، مشرق وسطیٰ کی کنٹریز ہیں، وہ ہاسٹائل ہوں گے اس طرح سے UAE کی طرف. اب ہم ہوں گے چھوٹا سا ملک جب اپنی حیثیت سے بڑھ کے، دیکھیں صرف UAE یمن میں تو نہیں موجود نا، UAE لیبیا میں بھی موجود ہے. وہ جو ہفتار ہے اس کی حکومت کے ساتھ باقاعدہ ان کا ساتھ دے رہا ہے اور آرمز دے رہا ہے، جیسے کہ چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا ملک ہے جس کی صرف اپنی آبادی 1.5 ملین ہے اور باقی 90 ملین تو باہر کے لوگ وہاں پہ ہیں، 90% لوگ باہر کے بس ہیں.